بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ حارث کا چھوٹا بیٹا زیبال قصر کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے وہی قاصد آیا جو چند یوم پہلے ہیرودیس اور ہیرودیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور انہیں اوزال کے ان کے پاس پہنچانے کی پیشکش کی تھی، اور اسے ہیرودیس نے بھاری رقم کی ایک تھیلی بھی دی تھی۔ وہ قاصد جب زیبال کے سامنے آیا تو زیبال اسے دیکھتے ہوئے خوشی میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے مصافحہ کیا، اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب بڑی بے چینی، بڑی بے تابی سے اسے مخاطب کیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے، اور جس کام کے لیے میں نے تم دونوں کو بھیجا تھا اس کا کیا کیا؟ اس قاصد نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نقدی کی تھیلی زیبال کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، جو معاملہ آپ نے ہمیں دیا تھا وہ معاملہ میں نے ہیرودیس کے سامنے رکھا۔ اس وقت اس کی بیوی ہیرودیہ اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ موجود تھیں۔ ہماری پیشکش ہیرودیس ہی نے نہیں بلکہ ہیرودیہ اور اس کی ماں نے بھی بے پناہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ نقدی کی تھیلی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ مجھے ہیرودیس نے دی ہے، اور ساتھ ہی اس نے آپ کے نام یہ بھی پیغام دیا ہے کہ یہ رقم کی ایک طرح سے پہلی قسط ہے، اور جب اوزال ان کے حوالے کر دی جائے گی تو ہیرودیس نے یقین دلایا ہے کہ اس رقم سے کئی گنا اور بڑی رقم مہیا کی جائے گی۔ قاصد کا یہ جواب سن کر زیبال خوش ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نے پوچھا، پر تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے جو تمہارے ساتھ گیا تھا؟ قاصد سنجیدہ ہو گیا، پھر بول پڑا، اسے ہیرودیس نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اوزال جب یہاں پہنچ جائے گی تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیبال کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر قاصد کے کان میں سرگوشی کی جسے سن کر وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنی جگہ سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد چار ناآشنا سے انجانے نوجوان اس کمرے میں داخل ہوئے۔ زیبال کے کہنے پر وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تب زیبال نے انہیں مخاطب کیا، میرے ساتھیوں، جو کام میں تم سے لینا چاہتا ہوں اس کے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے جو قاصد ہیرودیس کی طرف بھجوائے تھے ان میں سے ایک لوٹ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نقدی کی تھیلی زیبال نے جو اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی ان چاروں کی طرف بڑھا دی اور کہنے لگا، یہ نقدی تم لوگوں کا پہلا انعام ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، آپس میں بانٹ لینا۔ اب اوزال کو ہیرودیس کے پاس پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ اوزال جب ہیرودیس کے پاس پہنچ جائے گی تو یہ تھیلی جو میں نے تمہیں دی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مزید انعام تمہیں ہیرودیس کی طرف سے ملے گا۔ آنے والی شب کو اوزال کو اس کے کمرے سے اٹھاؤ اور رات کی تاریکی ہی میں ہیرودیس کی طرف کوچ کر جاؤ۔ رات کا تھوڑا حصہ جانے کے بعد قصر کا پچھلا چھوٹا دروازہ کھلا رکھا جائے گا، اس میں سے تم داخل ہونا، اس میں سے اوزال کو لے کر نکل جانا۔ اوزال پر گرفت کرتے ہی اس کے منہ پر پٹی باندھ دینا، اس پر کوئی زیادتی یا جبر مت کرنا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ میری شریک حیات نہیں بن سکی تو رقیم شہر میں وہ کسی کی بھی بیوی نہ بن سکے گی۔ اب تم جاؤ، آنے والی شب کو اپنے کام کی ابتدا کر دینا۔ ان چاروں نے تھیلی سنبھالی، زیبال کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ قصر کے اس کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ اگلے روز جب صبح ہی صبح زیبال سو کر اٹھا تو قصر میں ان چاروں میں سے ایک داخل ہوا۔ وہ بڑا بدحواس گھبرایا ہوا تھا۔ زیبال کے سامنے آیا تو زیبال نے اسے فکر مندی سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا،
تم رات کو اوزال کو لے کر ہیرودیس کی طرف نہیں گئے؟ آنے والے نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بوکھلاہٹ میں زیبال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ اوزال کو قصر سے نکال لیا تھا، لیکن اسے نکال کر ابھی ہم چند قدم ہی آگے گئے تھے کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے ہم پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اوزال کو ہم سے چھین لیا، پھر اوزال کو اپنے ساتھ لے کر وہ نامعلوم منزل کی طرف چلے گئے۔ وہ کچھ گھوڑ سوار تھے، ان کے پاس ایک فالتو گھوڑا بھی تھا جس پر انہوں نے اوزال کو سوار کر دیا تھا۔ لگتا ہے جو تدبیر ہم نے کی تھی اس کی خبر کسی کو ہو گئی تھی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہیرودیس کے کچھ آدمی ہماری طاق میں تھے۔ جو ہی ہم نے قصر کے اندر سے اوزال کو نکالا وہ ہم پر حملہ آور ہوئے اور اوزال کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ اوزال کی وجہ سے انہیں مزید رقم پیش نہ کرنی پڑے۔ اس خبر سے زیبال بدحواس سا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے غصے، خفگی اور ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، پھر جلدی ہی وہ سنجیدہ ہو گیا اور آنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ ہوا برا ہوا، اب تم جاؤ اور کسی کے سامنے ذکر مت کرنا کہ رات کو اوزال کو اس کمرے سے اٹھا کر باہر لے جایا گیا تھا۔ اب تم جاؤ تاکہ کوئی تم پر شک نہ کر سکے۔ وہ جوان قصر سے نکل گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ قصر کے اندر ایک شور سمجھ گیا۔ اریب اور حویلا دونوں بہنیں شور کرتی ہوئی قصر کے اس حصے کی طرف آئیں جہاں زیبال تھا۔ ان کی آوازیں سن کر زیبال بھاگتا ہوا باہر آیا اور دونوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ اس پر اریب آگے بڑھی اور زیبال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بھائی بہت برا ہوا، رات اوزال کو اس کے کمرے سے اٹھا کر کوئی لے گیا۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد میں اور حویلا نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا، وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ لگتا ہے کہ کسی نے اسے اس کے کمرے سے اٹھا لیا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں لوگ اسے ہیرودیس کے پاس نہ پہنچا دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا ہیرودیس کی بیوی ہیرودیا اس سے بدترین انتقام لے گی۔ ہمیں اوزال کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اپنی بہن کے ان الفاظ سے زیبال زور زور سے قصر کے محافظوں کو پکارنے لگا۔ جب محافظ زیبال کے ارد گرد جمع ہو گئے تب زیبال نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، جلدی کرو، اوزال کہیں نہیں مل رہی۔ قصر کے ارد گرد کے علاوہ شہر کے کونے کونے پر چھا جاؤ، شہر کے سب دروازوں پر بھی پہرا بٹھا دو، کچھ سواروں کو چاروں طرف نکلنے والی شاہراہوں کی طرف بھی دوڑا دو، اور جو بھی مشکوک شخص ملے اسے پکڑ کر لایا جائے۔ مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے اوزال کو قصر کے اندر سے اٹھایا ہے یا تو وہ ابھی تک رقیم شہر کے اندر ہی موجود ہیں، اگر وہ نکل گئے ہیں تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ تم اگر تیز رفتاری سے کام لو تو انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یاد رکھو یہ بہت برا اور خطرناک کھیل ہے۔ میرے باپ اور میرے بھائی مالک کو جنگ سے واپس آ کر جب یہ خبر ہوئی کہ اوزال کو قصر کے اندر سے اٹھا لیا گیا ہے تو اسے میری نااہلی تصور کیا جائے گا، اور میں کبھی بھی اپنی اس نااہلی کو تسلیم نہیں کروں گا اور نہ ہی اس حرکت کو برداشت کروں گا۔ لہٰذا ابھی اور اسی وقت اپنے آدمی پھیلاؤ اور ہر صورت میں ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرو جنہوں نے اوزال کو یہاں سے نکال کر لے کر جانے کی کوشش کی ہے۔ زیبال کا یہ حکم سن کر سارے محافظ بھاگتے ہوئے قصر سے باہر نکل گئے۔ اس دوران حارث کی دونوں بیویاں بھی باہر نکل آئیں، وہ بھی بڑے افسوس اور فکر مندی کا اظہار کرنے لگیں۔ بہرحال وہ پورا دن گزر گیا۔ اوزال کو شہر کے اندر اور شہر کے باہر تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اوزال کہیں نہ ملی۔ اس طرح کئی دن مزید گزر گئے، اوزال کا کہیں پتہ نہ چلا۔ قصر کے اندر حویلا اور اریب سب سے زیادہ فکر مند اور پریشان تھی۔ شام تک قصر میں یہ خبریں پہنچیں کہ ہیرودیس کو نبطیوں کے بادشاہ حارث کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی ہے اور حارث اپنے فتح مند لشکر کے ساتھ ایک دو روز تک رقیم شہر میں داخل ہونے والا ہے۔ گو اس فتح کے نتیجے میں قصر کے اندر خوشی اور شادمانی جانی چاہیے تھی، لیکن اوزال کے غائب ہو جانے کی وجہ سے قصر کا ہر فرد اداس تھا۔ زیبال نے بھی اپنے چہرے پر غم اور فکر کا خول چڑھا رکھا تھا۔ وہ اندر سے فکر مند ضرور تھا کہ اوزال کو آخر کہاں لے جایا گیا ہے، کن لوگوں نے اوزال کو چھین لیا ہے، نہ جانے وہ کون لوگ ہیں، اوزال کو کہاں لے گئے ہیں۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں اس کی اس حرکت کو فاش ہی نہ کر دیا جائے۔ بہرحال اسی طرح دن گزرے، یہاں تک کہ حارث، حبیب بن عثمان، سعید اور مالک اپنے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں رقیم شہر میں داخل ہوئے۔ رقیم شہر کے لوگوں نے شاندار طریقے سے اپنے فاتح بادشاہ، اس کے بیٹے مالک، حبیب بن عثمان اور سعید کا استقبال کیا۔ گلی کوچوں اور شاہراہوں پر پتیاں بچھا دی گئیں، اوپر عمارتوں اور بالکونیوں کے اندر سے پھولوں،
اور گلاب کی پتیوں کی بارش کر دی گئی۔ سعید لشکر گاہ میں ہی رہا، جبکہ حارث، مالک اور حبیب بن عثمان جب قصر کے اندر داخل ہوئے تو قصر کے مکینوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں فتح کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر کسی کو حارث سے کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ ہر ایک کی نگاہ اریب پر جمی ہوئی تھی کہ وہی اوزال کا انکشاف حارث پر کرے، اس لیے کہ اریب حارث کی چہیتی اور پیاری بیٹی خیال کی جاتی تھی۔ حارث جب قصر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا، مالک اور حبیب بن عثمان اس کے ساتھ تھے، تب اریب حارث کے قریب آئی اور اسے بڑے پیار سے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے میرے باپ، جہاں ہم نے آپ کو آپ کی شاندار فتح پر مبارکباد پیش کی ہے، وہاں ہمارے پاس آپ کو سنانے کے لیے ایک انتہائی بری خبر بھی ہے جس نے ہم کو انتہا درجے کا فکر مند کر دیا ہے۔ وہ خبر ایسی ہے کہ میں ہمت اور جرت نہیں کر پا رہی کہ اپنے بھائی حبیب بن عثمان کی آنکھوں سے آنکھیں ملاؤں۔ اے میرے باپ، مجھے بے حد دکھ اور کرب کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ محل کے اندر سے اوزال کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ اریب کے اس انکشاف پر نبطیوں کے بادشاہ حارث کی حالت مجروح اور درماندہ و فرماندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ قریب کھڑے حبیب بن عثمان کی حالت بھی سرکش آندھیوں اور بے روک طوفانوں میں گھرے ہوئے مسافر سے مختلف نہ تھی۔ مالک کے چہرے پر بھی بڑی عجیب و غریب اور چبھن پیدا کر دینے والی کیفیت تھی۔ اس موقع پر نبطیوں کا بادشاہ حارث اپنے سارے جاہو جلال اور شاہانہ وقار کو بھول بیٹھا۔ اپنی داڑھی میں اس نے ہاتھ پھیرا اور پھر انتہائی غصے اور غضبناکی میں بول پڑا، وہ کون بدبخت ہے جس نے اپنی گھناؤنی آرزو اور اپنے خونی جذبے کی تکمیل کے لیے یہ کام کیا ہے اور ہماری زندگی میں درد اور کرب کا باب کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اوزال کو ہم نے اریب اور حویلہ سے مختلف نہیں جانا۔ میں یہی سمجھنے لگا تھا کہ میری دو نہیں تین بیٹیاں ہیں۔ وہ کون بدبخت ہے جس نے ہماری محبت کو نفرت کا لبادہ اوڑھانے کی کوشش کی ہے؟ وہ کون غیر ذمہ دار انسان ہے جس نے یہ حرکت کی ہے؟ ایسا کرنے کے لیے اس نے یقیناً قضا کے نکاروں پر ضرب لگاتے ہوئے اپنی موت کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حارث کچھ دیر رکا، پھر دوبارہ کہتا چلا گیا، یہ ایسی خبر ہے جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین ہلا کر رکھ دی ہے۔ اوزال رقیم شہر کے تاریک افق پر امیدوں کی آخری چمک سمجھ کر یہاں آئی تھی۔ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکے؟ حارث پھر رکا، اس کے بعد وہ غضب اور زہر بھری آواز میں پھر بول پڑا، میں اب یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ ہمارا قصر بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں سے جب کوئی چاہے کسی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ مالک، میرے بیٹے، قصر کے محافظوں سے پاس پرس کرو، آخر اوزال کیسے اس قصر سے نکل گئی؟ کل کو میں اور تم بھی اس قصر سے غائب ہو سکتے ہیں۔ میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اوزال کو یہاں سے نکالنے میں قصر کا کوئی نہ کوئی فرض ضرور شامل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم لمبے سفر سے تھکے ہوئے ہو، لیکن یہ آرام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حبیب بن عثمان کو اپنے ساتھ لو اور صحیح تحقیق کرو۔ سختی کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اوزال کو کیسے محل سے باہر نکالا گیا ہے۔ محافظوں سے بڑی سختی کے ساتھ باز پرس کرنا تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی حارث محل کے اندر چلا گیا۔ مالک اور حبیب بن عثمان بڑی کچھ دیر تک مایوسی اور افسردہ سے اپنے جگہ پر کھڑے رہے۔ پھر مالک نے اریب کو مخاطب کیا، اریب، میری بہن، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اریب وہاں سے ہٹ گئی، وہ پریشان اور فکر مند تھی۔ مالک نے گمسم کھڑے حبیب بن عثمان کا ہاتھ تھاما اور اسے کہنے لگا، میرے ساتھ ہو۔ حبیب بن عثمان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ اچانک مالک رک گیا اور حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم تھوڑی دیر رکو، میں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مالک مڑا، قصر کی اس سمت میں گیا جس سمت اس کا کمرہ تھا۔ پھر وہ جلد ہی لوٹ آیا، دوبارہ اس نے حبیب بن عثمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کمرے کی طرف لے گیا۔ دونوں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر مالک بن حارث سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، ابن عثمان، میرے بھائی، اوزال کے سلسلے میں تم کس پر شک کر سکتے ہو؟ حبیب بن عثمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموش رہتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مالک بن حارث مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی وقت حارث کا چوبدار اس کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مالک نے اسے مخاطب کیا، بھاگ کر جاؤ، محل کے کوتوال زوجدان کو بلا کر لاؤ، خود بھی اس کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ چوبدار تقریباً بھاگتا ہوا چلا گیا۔ کمرے میں بالکل خاموشی رہی، یہاں تک کہ شہر کا کوتوال زوجدان اور چوبدار دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاتھ کے اشارے سے مالک نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب مالک نے انہیں مخاطب کیا، زوجدان، تم اس شہر کے ناظم اور کوتوال ہو۔
میں اور میرے محترم باپ اور حبیب بن عثمان کے علاوہ اس کا بھائی سعید چاروں شہر سے باہر تھے، ہیرودیس کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے۔ ہماری غیر موجودگی میں شہر کے نظم و نسق کی ذمہ داری تم پر آتی ہے۔ ہماری غیر موجودگی میں محل سے کوئی اوزال کو اٹھا کر لے گیا ہے، کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے؟ اس خبر سے زوجدان کا رنگ فکرمندی اور پریشانی میں پیلا ہو کر رہ گیا، گردن اس کی ندامت میں جھک گئی، پھر دھیمی سی آواز میں کہنے لگا، افسوس، مجھے اس حادثے کا کوئی علم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ حادثہ وقوع پذیر ہو چکا ہے تو اوزال کو یہاں سے نکالنے میں اس محل کے افراد شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی باہر کا آدمی اتنی بڑی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا۔ مالک کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر زوجدان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، زوجدان، تم ٹھیک کہتے ہو، اٹھو اور کسر کے محافظوں سے چھان بین کرو، انہیں میرے پاس مت لاؤ، پہلے ان سے خود تفتیش کرو، اگر تمہیں اس حادثے کی نشاندہی ملتی ہے تو پھر میرے پاس لاؤ۔ زوجدان اٹھ کھڑا ہوا، مالک نے چوبدار کو بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے کہا، اس پر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ حبیب بن عثمان اور مالک وہیں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ حبیب بن عثمان اور مالک کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا، یہاں تک کہ اس کمرے میں پھر زوجدان داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قدر اطمینان تھا۔ مالک کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، آپ کمرے سے اٹھ کر ذرا غلام گردش میں آئیں، میں نے اس حادثے میں بہت سارے افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس وقت وہ ایک قطار میں غلام گردش میں کھڑے ہیں، آپ ذرا باہر آئیں، میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ مجھے ذرا شہر کے وسطی حصے کی طرف جانا پڑا، وہاں سے بھی مجھے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لانا پڑا، آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیں۔ زوجدان اس کارگزاری پر مالک اور حبیب بن عثمان کسی قدر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پھر زوجدان کے کہنے پر وہ کمرے سے نکل کر غلام گردش میں آئے۔ وہاں کچھ لوگ لمبی قطار میں کھڑے تھے، ان کے سامنے چوبدار تھا، بالکل مستعد اور تیار۔ غلام گردش میں آ کر زوجدان نے کہنا شروع کیا، چھوٹے مالک، یہ جو چار مسلح جوان دائیں جانب کھڑے ہیں، یہ قصر کے پشتی دروازے کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ رات کے وقت انہیں حکم ملا کہ قصر کا پشتی دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ اس حکم کے مطابق انہوں نے دروازے کو کھلا رکھا۔ اس سے آگے جو تین جوان کھڑے ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ اوزال کو یہاں سے نکال کر ہیرودیس کے پاس پہنچانا ہے۔ آخر میں جو نوجوان کھڑا ہے، یہ ایک انتہائی گھناؤنے فعل کا مرتکب ہوا ہے۔ اسے ایک ایسے شخص نے ہیرودیس کے پاس بھجوایا جو اس محل کا ایک فرد ہے۔ اس نے جا کر ہیرودیس سے سودا کیا کہ اگر اوزال کو اس کے پاس پہنچا دیا جائے تو کتنی رقم دے گا۔ جواب میں ہیرودیس نے ان کی خوب پذیرائی کی، ایک بھاری رقم کی تھیلی اس قاصد کو دی اور ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ جب اوزال اس کے پاس پہنچا دی جائے گی تو اور بھی بہت سا مال دیا جائے گا۔ ان ساری انکشافات پر مالک کا چہرہ غصے اور غضبناکی میں تانبا ہو کر رہ گیا۔ کچھ دیر وہ ضبط کرتا رہا، پھر قصر کے پشتی محافظوں کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں کس نے حکم دیا تھا کہ قصر کا پشتی دروازہ کھلا رکھنا ہے؟ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور دھیمی سی آواز میں مالک کو مخاطب کر کے یہ کہنے لگا، یہ حکم ہمیں آپ کے بھائی زیبال نے دیا تھا۔ مالک غصے کی حالت میں تھوڑی دیر تک سر کو ہلاتا رہا، بے پناہ خفگی کا اظہار کرتا رہا، پھر اگلے تینوں کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں کس نے حکم دیا تھا کہ اوزال کو ہیرودیس کے پاس پہنچاؤ؟ ان تینوں نے بھی زیبال کا ہی نام لیا۔ مالک قاصد کے سامنے جا کر رک گیا اور کہنے لگا، تمہیں ہیرودیس کے پاس زیبال نے بھجوایا تھا؟ اسے اسبات میں گردن ہلا دی، بعد میں پوچھا، جو رقم وہاں سے ملی تھی وہ کدھر گئی؟ وہ میں نے آپ کے بھائی زیبال کو دی تھی۔ زیبال نے یہ رقم ان تینوں کے حوالے کر دی جنہوں نے اوزال کو یہاں سے نکال کر ہیرودیس کے پاس پہنچانا تھا۔ مالک پھر پلٹا اور انہیں مخاطب کیا جنہوں نے اوزال کو اٹھایا تھا، تم نے محل سے نکل کر اوزال کو کہاں پہنچایا؟ وہ تینوں تھوڑی دیر تک خوف اور دہشت سے کانپتے رہے، پھر ایک بول پڑا، اوزال کو یہاں سے ہیرودیس کے پاس پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں آپ کے بھائی زیبال نے سونپی تھی۔ اس سے ایک معقول رقم ہمیں اس کام کے صلے میں دینے کا عہد کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ جب ہم اوزال کو لے کر قصر سے نکلے، ابھی ہم محل سے چند قدم ہی دور گئے تھے کہ کچھ لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے۔ ان حملہ آوروں کے پاس ایک خالی گھوڑا تھا، انہوں نے اوزال کو ہم سے چھین لیا۔ خالی گھوڑے پر انہوں نے اوزال کو بٹھایا اور نہ جانے وہ اوزال کو کہاں لے گئے۔ مالک اپنی جگہ کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر زوجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زوجدان، تم کیسے شہر کے کوتوال اور ناظم ہو؟ اگر اس حادثے کے بارے میں میرے باپ کو معلوم ہو گیا تو یاد رکھنا وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔
تم اس شہر کے کوتوال ہو اور تمہاری موجودگی میں شہر میں لوگ دندناتے رہے اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے قصر کے اندر سے اوزال کو نکالا، تم بے خبر رہے۔ اوزال کو کسی نے ان سے چھین لیا، پھر بھی تم بے خبر رہے۔ تم کیسے کوتوال ہو؟ زوجدان کی گردن جھکی رہی، کچھ نہ بولا۔ آخر مالک نے اسے مخاطب کیا، ان سب کو حبیب بن عثمان کے کمرے میں بٹھاؤ۔ زوجدان ان سب کو ہانکتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اس بار مالک نے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا۔ ابن عثمان، تم تھوڑی دیر یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مالک قصر کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا، جہاں اس کا باپ اور اس کی دونوں ماؤں کا قیام تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوٹا اور کوتوال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، زوجدان، ان سب کو میرے باپ کی خدمت میں پیش کرو، ان سب کا فیصلہ وہی کرے گا۔ میں اس سارے حادثے کی تفصیل اپنے باپ سے کہہ آیا ہوں، وہ اس وقت سخت غضبناکی کی حالت میں ہے، انہیں لے چلو۔ زوجدان کے حکم پر وہ سب اس کے آگے آگے چل دیے۔ چوبدار بھی ساتھ تھا، حبیب بن عثمان اور مالک بھی اس کے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ وہ قصر کے ایک کھلے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں پہلے سے نبطیوں کا بادشاہ حارث اور اس کی دونوں بیویاں، بیٹی اریب اور دوسری بیٹی خویلہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سارے مجرموں کو حارث کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ تب قصر کے کمرے میں حارث کی گونجدار آواز بلند ہوئی، زیبال کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ چوبدار باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد زیبال اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے لیے نشست مختص ہوا کرتی تھی۔ جب اس نے اس نشست کی طرف بڑھنا چاہا تو ہاتھ کے اشارے سے حارث نے اسے روکا، پھر غضبناک آواز میں اسے مخاطب کیا، یہ جوان جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں مجرم ہیں، ان پر ایک الزام ہے، وہ الزام تم پر بھی عائد کیا جاتا ہے، سو مجرم کی حیثیت سے تم بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ۔ تمہیں اس نشست پر بیٹھنے کی اجازت نہیں جو تمہارے لیے قصر کے اندر مختص ہے۔ اپنے باپ کے ان الفاظ سے زیبال کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، چہرہ پیلا ہو گیا۔ اس کی ماں شکیلہ کی بھی حالت اس سے مختلف نہ تھی۔ زیبال جب مجرموں کی طرح اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تب حارث نے اسے مخاطب کیا، زیبال، تم پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ تمہارے کہنے پر ان نوجوانوں نے جو اس وقت تمہارے پہلو میں کھڑے ہیں، اوزال کو قصر کے پشتی دروازے سے نکال کر تمہارے حکم پر ہیرودیس کے پاس پہنچانا چاہا، لیکن کچھ قوتوں نے ان پر حملہ آور ہوا اور اوزال کو ان سے چھین کر لے گئی۔ اوزال اس وقت کہاں ہے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تم پر دوسرا الزام یہ ہے کہ تم نے دو قاصد ہمارے بدترین دشمن ہیرودیس کی طرف روانہ کیے اور اسے پیشکش کی کہ اگر اوزال اس کے حوالے کی جائے تو کتنی رقم ملے گی۔ اس کے جواب میں ہیرودیس خوش ہوا اور قاصد کے ہاتھ تمہاری طرف نقدی کی ایک تھیلی روانہ کی، اور ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر اوزال اس کے پاس پہنچ گئی تو مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث رکا۔ شکیلہ کی حالت بدترین ہو رہی تھی، وہ بڑی خفگی غصے میں اپنے بیٹے زیبال کی طرف دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ قصر میں حارث کی آواز پھر گونجی، زیبال، تم پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زیبال کی گردن جھک گئی، کچھ بھی نہ کہا۔ حارث نے پھر اسے مخاطب کیا، کچھ بولنا چاہتے ہو تو بول سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے، مگر جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ قصر کے محافظ اور وہ لوگ جنہوں نے اوزال کو اٹھایا، وہ قاصد جو تم نے ہیرودیس کی طرف روانہ کیے، اس وقت سب کے سب یہاں موجود ہیں اور سب تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا جو کچھ کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہنا۔ زیبال کچھ بھی نہ کہہ سکا، چپ رہا۔ اس پر اور زیادہ غضبناکی کی حالت میں حارث نے کہنا شروع کیا، سن میرے بدترین بیٹے، تو جانتا ہے کہ اوزال کو میں نے اپنی بیٹی بنایا تھا، میں نے سب کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ میری دو نہیں اب تین بیٹیاں ہیں، تیسری بیٹی اوزال ہے۔ تم نے ہیرودیس کے ساتھ معاملہ طے کر کے اپنی بہن کا سودا کیا ہے۔ اگر تم اتنے ہی گھٹیا، اتنے ہی بے غیرت ہو گئے تھے تو اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی سودا کروایا ہوتا۔ حارث دم لینے کے لیے رکا، اس کے بعد اسی انداز میں کہتا چلا گیا، زیبال، میں، مالک اور حبیب بن عثمان ہیرودیس کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے۔ ہماری غیر موجودگی میں تمہیں چاہیے تھا کہ شہر کی حفاظت اور اس کے امن و امان کا خیال رکھتے، لیکن تم نے بددیانتی اور خیانت سے کام لیا۔ تم نے نہ صرف یہ کہ میری بیٹی کو مصیبت میں مبتلا کیا، بلکہ تم نے بغاوت کا بھی اظہار کیا، اس لیے کہ جو معاملہ تم نے ہیرودیس کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کی وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے حارث کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک مسلح جوان اندر آیا اور حارث کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، محل میں حبیب بن عثمان کا ماموزاد بھائی علی داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ اوزال بھی ہے۔ اس انکشاف پر حبیب بن عثمان، مالک، حارث اور محل میں بیٹھے ہوئے لوگ سب خوشی میں چہک اٹھے۔ اریب اور حویلہ کے چہروں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حارث بول پڑا،
علی اور اوزال دونوں کو اندر لاؤ۔ وہ محافظ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد محل کے اس کمرے میں علی اور اوزال داخل ہوئے۔ اوزال کے اندر داخل ہونے پر سب نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اس لیے کہ حارث خود کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شفقت آمیز ہاتھ اوزال کے سر پر رکھا، پرجوش انداز میں علی سے مصافحہ کیا، دونوں کو نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اوزال اپنے آپ ایک طرف ہو گئی، حبیب بن عثمان کے قریب جا بیٹھی۔ اگلی نشست پر علی بیٹھ گیا، پھر اوزال کو حارث سے مخاطب کیا۔ میری بیٹی، مجھے تو یہ خبر ہو گئی ہے کہ تمہیں ایک سازش کے تحت محل سے نکال دیا گیا تھا، پھر یہ بتاؤ کہ اس کے بعد تم پر کیا بیتی؟ اوزال کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی، پھر حارث کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بول اٹھی۔ جن لوگوں نے مجھے قصر سے نکالنے کی کوشش کی، وہ قصر سے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ مسلح جوان ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے پاس ایک خالی گھوڑا بھی تھا، انہوں نے مجھے اس گھوڑے پر بٹھایا، شہر سے باہر لے گئے۔ انہوں نے سیدھا حبیب بن عثمان کے نخلستان کا رخ کیا اور مجھے ان کے ہاں پہنچا دیا۔ جب تک جنگ ہوتی رہی میں نے وہیں قیام کیا۔ اب مجھے خبر ملی کہ آپ اور حبیب بن عثمان لوٹ آئے ہیں، تو میں بھی علی کے ساتھ آ گئی ہوں۔ جن لوگوں نے مجھے رقیم شہر سے حبیب بن عثمان کے نخلستان پہنچایا، یہ وہی لوگ تھے جو اس سے پہلے کئی مواقع پر میرے اور حبیب بن عثمان کے کام آ چکے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتی، بہرحال انہوں نے بڑی حفاظت، بڑی عزت و احترام کے ساتھ مجھے حبیب بن عثمان کے نخلستان تک پہنچایا۔ حارث اب کسی قدر مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے شہر کے کوتوال زوجدان کی طرف دیکھا۔ زوجدان، یہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ جو سازش ہوئی ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس سارے حادثے کا محور اور مرکز میرا بیٹا زبال ہے۔ زبال کو زندان میں لے جاؤ، اس وقت تک زندان میں رہے گا جب تک کہ میں چاہوں گا۔ ہر روز صبح اور شام اس کی پیٹھ پر دو دو کوڑے مارے جائیں گے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اسے شہر کا محافظ بن کر رہنا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی اسے بھی یہ بھی احساس ہو کہ اس نے اپنی بہن کو بیچنے کا ایک گھناؤنا فعل کیا ہے، جس کی یہ سزا ہے۔ جہاں تک قاصد کا تعلق ہے جسے اسے ہیرودیس کے پاس بھجوایا، اسے بھی زندان میں ڈال دو، اس لیے کہ اگر زیبال نے قاصد کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا تو اس قاصد کو چاہیے تھا کہ ہیرودیس کے بجائے میرے پاس آتا اور مجھے اصل حالات سے آگاہ کرتا، لہٰذا یہ بھی سزا کا مستحق ہے۔ جن لوگوں نے قصر کے اندر سے اوزال کو نکالا انہیں زندان میں ڈالو، صبح شام انہیں 5 کوڑے مارو، یہ اس کے حقدار ہیں۔ باقی رہے قصر کے محافظ، ان کو بھی چاہیے تھا کہ جب زبال نے انہیں کہا کہ رات کے وقت قصر کا دروازہ کھلا رکھا جائے تو اگر میں یہاں نہیں تھا تو اس کی اطلاع زوجدان تمہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری غیر موجودگی میں شہر کے امن و امان کے ذمہ دار تم تھے۔ چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا ان کو بھی زندان میں ڈالو اور ان کو بھی کوڑوں کی سزا دو۔ اب ان سب کو لے جاؤ۔ حارث کے حکم پر زوجدان حرکت میں آیا۔ زبال اور اس کے سارے ساتھیوں کو وہ قصر سے زندان کی طرف لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد حارث نے علی کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، علی میرے بیٹے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم بر وقت اوزال کو یہاں سے نکال کر لائے۔ اگر تم اسے یہاں نہ لاتے تو ہم اس کے لیے بڑے فکر مند اور پریشان رہتے۔ بہرحال تم نے ہماری پریشانیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اوزال میری بیٹی، جو کچھ ہوا میں اس کے لیے تم سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ حرکت میرے اپنے بیٹے نے کی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا میری بیٹی اسی کو بھول جاؤ، فراموش کر دو۔ اب تمہاری حفاظت کے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں گے، ایسے انتظامات کہ تمہاری عزت کی طرف کسی نے میری آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ میری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تم تھکی ہاری آئی ہو، اب تم حبیب بن عثمان کے ساتھ جاؤ اور آرام کرو۔ حبیب بن عثمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اوزال بھی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے باہر نکلے۔ علی بھی ان کے ساتھ تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے حبیب نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال تم کیسی ہو؟ اوزال نے مسکراتے ہوئے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گئی ہوں، ورنہ زبال نے مجھے ہیرودیس کے پاس پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ حبیب بن عثمان نے اس بار علی کی طرف دیکھا، علی میرے بھائی، میرے ماں، ماموں اور دوسرے لوگ کیسے ہیں؟ علی نے سب کی خیریت کی اطلاع کی۔ پھر علی نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، بھائی میں رکوں گا نہیں، ابھی اسی وقت واپس جاؤں گا، اس لیے کہ ماں اور پھوپھی بڑی بے چینی سے میری آمد کا انتظار کریں گی۔ حبیب بن عثمان نے اس موقع پر اوزال کی طرف دیکھا، اوزال تم اپنے کمرے میں چلو، میں علی کو لے کر مستقر کی طرف جاتا ہوں، وہاں یہ سعید سے بھی ملاقات کر لے گا،
پھر گھر چلا جائے گا۔ اوزال نے حبیب بن عثمان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ علی کو لے کر حبیب مستقر کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں وہ اپنے بھائی سعید سے ملا۔ کچھ دیر تینوں اکٹھے رہے۔ اس کے بعد علی وہاں سے نخلستان کی طرف چلا گیا۔ حارث کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ہیرودیس اور اس کی خوبصورت بیوی ہیرودیا فی الفور اپنے مرکزی شہر کی طرف نہیں گئے، بلکہ اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ انہوں نے اپنے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد ایک چھوٹے شہر میں قیام کر لیا تھا۔ شاید حارث کے ہاتھوں شکست ہونے کے بعد وہ شکست خوردہ حکمران کی حیثیت سے فی الفور اپنی مملکت کے لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے کچھ دنوں کے لیے اپنے مرکزی شہر سے دور قیام کر لیا تھا۔ اسی دوران جنوب مغربی فلسطین کے رومن گورنر پلاتس اور شمال مشرقی فلسطین کی رومن گورنر ڈیکا پولس کو بھی حارث کے ہاتھوں ہیرودیس کی شکست کی خبریں پہنچ گئی تھیں۔ پہلے پلاتس اور ڈیکا پولس نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے آپس میں رابطہ قائم کیا۔ پھر ایک مقررہ تاریخ پر دونوں ہیرودیس کے مرکزی شہر پہنچ گئے۔ اس وقت تک ہیرودیس ابھی واپس اپنے دارالحکومت نہیں آیا تھا، لہذا پلاتس اور ڈیکا پولس بڑی بے چینی سے اس کے دارالحکومت میں قیام کر کے اس کا انتظار کرنے لگے۔ ہیرودیس اور ہیرودیا جب اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ اپنے دارالحکومت پہنچے، ہر کسی نے ان کا استقبال نہیں کیا، بلکہ یہودی ہیرودیس پر یہ آوازیں کسنے لگے کہ ہیرودیس نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے، لہٰذا حارث کے ہاتھوں سے جو شکست ہوئی ہے یہ خداوند قدوس کی طرف سے اس پر ایک بدترین عذاب ہے۔ اپنے لشکر کو مستقر میں بھیجنے کے بعد ہیرودیس اور ہیرودیا جب اپنے قصر میں داخل ہوئے تو اسی وقت انہیں پلاتس اور ڈیکا پولس کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ ہیرودیس نے فوراً ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، لہٰذا ڈیکا پولس اور پلاتس دونوں ہیرودیس کے کمرے خاص میں آئے۔ اس وقت ہیرودیس اور ہیرودیا دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہیرودیس نے ڈیکا پولس اور پلاتس کا بہترین استقبال کیا اور انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے ڈیکا پولس اور پلاتس نے ہیرودیس سے حارث کے ہاتھوں شکست پر بڑی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر پلاتس نے ہیرودیس کو مخاطب کیا، ہیرودیس، آپ کے خیال میں نبطیوں کے ہاتھوں آپ کی شکست کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ جس وقت آپ اپنے لشکر کے ساتھ نکلے تھے، ناظروں نے مجھے اس کی اطلاع کر دی تھی، ڈیکا پولس کو بھی اطلاع ہو چکی تھی، اور ہم دونوں تو یہ توقع لگائے ہوئے تھے کہ آپ حارث کو بدترین شکست دیں گے اور حارث کے مرکزی شہر رقیم تک اس کا تعاقب کرتے چلے جائیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ حارث نے آپ کو شکست دی اور دور تک آپ کا تعاقب کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لشکر کی تعداد آپ کے لشکر سے زیادہ تھی؟ ہیرودیس مایوس سا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر سر کو جھکائے سوچتا رہا۔ اس کے چہرے پر تفکرات اور فکرمندی کی لہریں نمایاں ہو گئی تھیں۔ پھر وہ بول پڑا، حارث کے لشکر کی تعداد تو مجھ سے زیادہ نہ تھی، کسی قدر کم ہی ہوگی، لیکن حیرت ہے کہ اس نے مجھے بدترین شکست دی ہے۔ لیکن اس کے اور میرے لشکریوں کی جنگ کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے لشکری دفاع تک محدود رہے، جبکہ اس کے لشکری ہار جیت اختیار کرنے کے بعد کچھ اس طرح آگے بڑھے اور حملہ آور ہوتے رہے جیسے روز ازل کی متلاشی اور ابدی قربان گاہوں کے چوپان اپنی فتح مندی کا اعلان کرنے کے لیے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ حارث کے سپاہی میرے لشکر کی صفوں پر اس طرح چھاتے رہے جیسے سمندر کے نیلے خلا سے اچانک خشمگین عناصر نکل کر مقدر کے نگہبان بن کر زمانے کی قدورتوں کی صورت میں ہر چیز پر چھانے لگے ہوں۔ لمحوں کے اندر انہوں نے میرے لشکریوں کے سابقوں اور لاحقوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا، اور وہ لرزاں سایوں اور سلگتے صحرا کی بنجر جلتی لو کی طرح میرے لشکر کے وسطی حصے کی طرف کھستے چلے گئے، اور ان کے سامنے میرے لشکریوں کی حالت زرد پتوں، اداس خاموشیوں کی تلخ یادوں سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی۔ جنگ کو زیادہ دیر جاری نہ رہ سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لشکر میں سکت نہیں تھی کہ حارث کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ سب سے زیادہ میں اس کی جرنیل حبیب بن عثمان کے حملہ آور ہونے سے متاثر ہوا ہوں۔ اس نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جس سمت بھی رخ کیا، اس سمت میرے لشکریوں کی حالت وہ ساحل کے دھتکارے ملاح، دھنکی ہوئی ریزہ ریزہ روئی اور پاش پاش ہو جانے والے پیالے کی طرح کرتا رہا۔ میری شکست کا سب سے بڑا سبب وہی ہے۔ ہیرودیس جب خاموش ہوا تو پلاتس بول پڑا، ہیرودیس، اس شکست کے بڑے بڑے اثرات نمودار ہوں گے۔ اس شکست سے جہاں نبطیوں کے بادشاہ حارث کے حوصلے بلند ہوں گے،
اور جوان ہوں گے، وہاں فلسطین کے اندر قوتوں کے حوصلے پست اور مزمحل ہو کر رہ جائیں گے، اور جب آپ کی اس شکست کی خبر قیصر روم کو پہنچے گی تو یاد رکھنا کہ وہ ہم سب سے اس شکست کی باز پرس کرے گا۔ لہٰذا ان سارے عوامل سے بچنے کے لیے آپ کی شکست کا انتقام حارث سے لینا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اسے بدترین شکست نہیں دی جاتی، اس وقت تک ان علاقوں کے اندر رومنوں کی ساکھ بحال نہ ہو سکے گی۔ ہیرودیس، آپ کی آمد سے پہلے میں اور ڈیکا پولس نے ایک لائحہ عمل طے کیا ہے، وہ میں آپ سے کہتا ہوں۔ اگر آپ اس سے متفق ہوں تو میرے خیال میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ نبطیوں کے بادشاہ حارث کو آئندہ جنگ میں شکست دے کر آپ کی شکست کا انتقام لے سکتے ہیں۔ ہیرودیس ہارے ہوئے جواری کی طرح کچھ دیر تک پلاطس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بول پڑا، پلاطس، تم نے ڈیکا پولس کے ساتھ مل کر جو بھی طے کیا ہے مجھے منظور ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں نے مل کر جو بھی فیصلہ کیا ہوگا اسی میں میری بہتری ہوگی۔ کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پلاطس نے ایک نگاہ ڈیکا پولس پر ڈالی، اس کے بعد وہ ہیرودیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہیرودیس، آج تمہارے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد میں اور ڈیکا پولس یہاں سے اپنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ آپ سے گفتگو کرنے کے بعد ایک تاریخ مقرر کی جائے گی۔ اس تاریخ کو میں اپنے علاقوں سے ایک لشکر لے کر نکلوں گا جو رومنوں پر مشتمل ہوگا۔ رومنوں کے ہی ایک لشکر کے ساتھ ڈیکا پولس اپنے علاقوں سے نکلے گا۔ اسی تاریخ کو آپ بھی لشکر لے کر اپنے مرکزی شہر سے نکلنا اور نبطیوں کے علاقے کی طرف بڑھنا۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ شمال کی طرف سے ڈیکا پولس ایک منجھے ہوئے تربیت یافتہ اور جرار لشکر کے ساتھ نبطیوں کے علاقوں کی طرف بڑھے گا۔ مغرب کی طرف سے آپ کوچ کرنا، جنوب کی طرف سے میں ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ نبطیوں کے علاقوں کا رخ کروں گا۔ اس طرح نبطیوں کے لیے ہم 3 محاذ کھولیں گے۔ ہیرودیس، اس سے پہلے اگر حارث نے آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ شکست دے دی ہے تو آئندہ جنگ میں وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ایک محاذ پر لڑنا اس کے لیے آسان تھا، جب بیک وقت 3 محاذ مختلف سمتوں پر کھلیں گے تو یاد رکھنا اسے اپنے شہر رقیم کا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم ایک مقررہ وقت کے ساتھ اور ان کو اپنے اپنے لشکریوں کے ساتھ نکلیں گے اور طے شدہ تجویز کے مطابق نبطیوں کے علاقوں کی طرف بڑھیں تو نبطیوں کو نہ صرف یہ کہ ان کے مرکزی شہر میں محصور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم ہمت اور صبر سے کام لیں تو نبطیوں کے مرکزی شہر پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح نبطیوں کا ہم مکمل طور پر خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے بعد ان علاقوں میں کوئی ایسی قوت نہ رہے گی جو رومنوں کے سامنے سر اٹھا کر چل سکے۔ ہیرودیس نے پلاطس کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پلاطس جب خاموش ہوا تو پھر کہنا شروع کیا، پلاطس، میں تمہاری اور ڈیکا پولس کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہم کس تاریخ کو حملہ آور ہونا چاہیے یہ تم دونوں ہی طے کرو، لیکن مجھے کچھ دن یہاں رہنے دو تاکہ میں اپنے لشکر کو نئے سرے سے استوار کر سکوں۔ اس موقع پر میں تم سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پلاطس، تم جانتے ہو کہ جن دنوں شام کا بادشاہ حداد بن حداد دمشق میں آیا تھا، اس کے سامنے ایک لڑکی نے رقص کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یروشلم میں اس لڑکی کو یروشلم کی ساحرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، ایسا اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ حداد بن حداد نے اس لڑکی کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے حرم میں داخل کیا جائے۔ اس لڑکی کا نام اوزال تھا۔ بس وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی نبطیوں کے مرکزی شہر رقیم پہنچ گئی ہے۔ نبطیوں کا ایک قاصد بھی میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے ایک ساتھی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی رقم کے عوض اوزال کو یہاں پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہیرودیس نے تالی بجائی، جس کے جواب میں اس کا چوکیدار اندر آیا۔ اسے دیکھتی ہیرودیس نے اسے مخاطب کیا، رقیم شہر کا جو قاصد ہمارے ہاں ٹھہرا ہوا تھا اسے یہاں بلا کر لاؤ۔ چوکیدار نے عجیب سے انداز میں ہیرودیس کو تعظیم دی، پھر وہ لرزاں سی آواز میں کہنے لگا، مالک، آپ جانتے ہیں اس قاصد نے شاہی مہمان خانے میں قیام کیا ہوا تھا۔ اس سے باہر نکلنے، آنے جانے اور شہر میں گھومنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے اسے بڑا تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ ہیرودیس کے چہرے پر غصے اور خفگی کے آثار نمودار ہوئے۔ ہیرودیا کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی کی لہریں بکھر گئیں۔ پھر پلاطس کی طرف دیکھتے ہوئے ہیرودیس کہنے لگا، لگتا ہے رقیم شہر کے ان قاصدوں نے ہی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ بہرحال اب نبطیوں سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔ پلاطس، اب تم کہو کہ تم کون سی تاریخ اور دن مقرر کرتے ہو۔ پلاطس کچھ کہنے لگا تھا کہ رک گیا، اس لیے کہ عین اسی وقت ہیرودیس کا بیٹا اگرپا اندر داخل ہوا۔ اگرپا کو دیکھتے ہوئے پلاطس ہیرودیس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہیرودیس، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بیٹے اگرپا نے صرف یہ کہ ہمارا
بہترین خیر مقدم کیا بلکہ ہمارے ساتھ ایک مثالی اور عمدہ سلوک بھی کیا۔ تمہارے بیٹے میں ایک اچھا اور کامیاب حکمران بننے کی ساری صفات موجود ہیں۔ اچھا ہوا یہ آ گیا، سارا معاملہ اس کی موجودگی میں طے ہونا چاہیے۔ مجھے تو اس کا انتظار تھا، پر نہ جانے یہ کہاں چلا گیا تھا۔ اس پر ہیرودیس کہنے لگا، مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے شہر سے باہر نکل کر میرا استقبال کیا، اس نے میری شکست پر میری حوصلہ افزائی کی۔ یہ لشکر کو لے کر مستقر کی طرف چلا گیا تھا، ابھی وہیں سے آ رہا ہے۔ اگرپا اپنے باپ ہیرودیس کے پاس جب بیٹھ گیا تب پلاطس بول پڑا، اگرپا، تمہاری موجودگی میں تمہارے باپ کے ساتھ وہی گفتگو کی ہے جو اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ بھی کر چکا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ اگرپا کہنے لگا کہ آج چاند کی 7 تاریخ ہے۔ پلاطس نے کچھ سوچا، پھر وہ ہیرودیس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، ہیرودیس، چاند کی اگلی 7 تاریخ کو ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ 7 تاریخ کو سورج طلوع ہونے سے کافی پہلے تم اپنے لشکر کے ساتھ اپنے دارالحکومت سے نکلنا۔ میں اور ڈیکا پولس بھی ایسا ہی کریں گے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ تم اپنے بیٹے کو اگرپا کو بھی لشکر میں شامل رکھو، لیکن اب میں اس ارادے کو ملتوی کرتا ہوں، اس لیے کہ 3 محاذ کھلنے کے بعد اگرپا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرپا کو پہلے کی طرح دارالحکومت میں چھوڑ کر جانا، تاکہ تمہاری غیر موجودگی میں یہ سلطنت کے احوال کی نگرانی کر سکے۔ ہیرودیس، اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو جب مغرب کی طرف تم، جنوب کی طرف سے میں، شمال کی طرف سے ڈیکا پولیس نبتیوں کے علاقوں کی طرف بڑھیں گے تو یاد رکھنا تاریخ کے اوراق اور وقت کے موڑ پر ایک نیا حادثہ جنم لے گا۔ پہلے حارث نے اپنی قوت کو مجتمع کرتے ہوئے تمہیں بحیرہ لوط کے کنارے شکست دے دی، لیکن آئندہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہم تینوں کے مقابلے میں اسے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی قوت کو 3 حصوں میں بانٹے گا تو یاد رکھنا کہ ہم تینوں کے مقابلے میں اس کے لشکر کی استطاعت کمزور ہو کر رہ جائے گی، اور میرے خیال میں جب وہ ایسا کرے گا تو ہمارے ہاتھوں سے شکست اٹھانے میں دیر نہیں لگے گی۔ پلاطس کی اس گفتگو سے ہیرودیس اور ہیرودیا دونوں ہی کسی قدر خوش ہو گئے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد پلاطس پھر بول پڑا، ہیرودیس، اب جب کہ تمہارے ساتھ آئندہ جنگ کا لائحہ عمل طے ہو چکا ہے تو میں اور ڈیکا پولیس آج ہی اپنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر جائیں گے، اس لیے کہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے تمہارے دارالحکومت میں تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اب معاملہ طے ہو گیا ہے تو ہمارا یہاں قیام کرنا بے سود ہے۔ ہمیں اپنے علاقوں میں جانا چاہیے، اور جس لشکر کو لے کر ہم نے 1 ماہ بعد نکلنا ہے، اس کی تربیت کا عمدہ کام سر انجام دینا چاہیے۔ پلاطس جب خاموش ہوا تو ہیرودیس نے کہنا شروع کیا، پلاطس، میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں اور میرا بیٹا اگرپا بھی آج سے اپنے لشکر کی نئے سرے سے تربیت کا کام شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی نئے لشکری بھی بھرتی کرتے ہیں، اور اپنے لشکر کی تعداد اتنی ہی کر لیں گے جس قدر ہم نبتیوں کے بادشاہ حارث کے مقابلے پر لے کر نکلے تھے۔ پلاطس اور ڈیکا پولیس دونوں نے ہیرودیس کی تجویز سے اتفاق کیا، پھر انہوں نے ہیرودیس سے اجازت لی۔ اسی روز وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔